کہ یہ سارے لوگ یا بیٹھیں گے یا صفوں میں چلے جائیں گے. یہ سارے لوگ یا بیٹھیں گے یا صفوں میں جائیں گے. یہ ہمارے ساتھ جو کھڑے ہیں سب. اچھا میری ایک شرط ہوگی تھوڑی سی آپ سے کہ آپ لوگ یا بیٹھیں گے, کیمرے والے نیچے بیٹھ کے کیمرہ لگائیں, آپ لوگ بیٹھیں, وہ پیچھے والے لوگوں کو تھوڑا سا میں نے 1.5-2 منٹ لے لیں, اس کے بعد نماز جنازہ ہوگا. ناظرین سردار قمر زمان صاحب نماز جنازہ کے موقع پہ لوگوں سے مخاطب ہونے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں جو سب سے سخت اور تلخ حقیقت ہے اور جو سب سے بڑا سچ ہے وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. یہ بڑا سخت تلخ لیکن سب سے بڑی سچی حقیقت ہے. ہر آدمی نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کون کس عمر میں جاتا ہے یہ فیصلہ رب کائنات نے کرنا ہے, نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے. اور سب سے بڑا پھر درجہ بھی وہ دیتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. ہر بندہ کہتا ہے کہ صبر کریں, اور اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ صبر کا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. میری دعا ہے آپ جو سنتے جتنے جن تک آواز پہنچتے ہیں وہ سارے پہاڑوں پہ بھی ہیں, سڑکوں پہ بھی ہیں, نیچے کھڑے ہیں آپ لوگ, چھتوں پہ بھی ہیں, نماز جنازہ بھی ابھی لائنوں میں بھی صفوں میں بھی آپ آئیں گے. میری دعا یہ ہے کہ آپ سب کو اللہ سیو دے, آپ سب کو, اور آپ کی اولادوں کو اللہ محفوظ رکھے. یہ سب کے اوپر آنا ہے. اور جسے اللہ پسند کر لے اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں. مشیت ایزدی اللہ کی رضا سب سے پسندیدہ فعل ہے, اور یہ اللہ کی رضا. میں نے اس کو شادی میں بھیجا, خود جلسے میں تقریر کی, اور میں نے پورے 1-1.5 گھنٹے میں 5 منٹ سیاسی تقریر کی. باقی میں نے ساری تقریر مذہبی اور لوگوں کے حوالے سے کی. میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا, پتا ہو بھی نہیں سکتا, اللہ کے رسول کو نہیں پتا. یہ جو موت کا پتا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے. ہمارا کامل ایمان ہے کہ اس کی روح اسی کمرہ میں قبض ہونی تھی جس کمرہ میں وہ بہت خوبصورت بستر کے اوپر سویا. ہمارا کامل ایمان ہے کہ جو پانی اس نے پیا, جو ٹکڑا اس نے روٹی کا کھایا, جو اس نے ہوا لی, یہ سارا اربوں سال پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. یہ صرف پروسیس ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ پہلے سے طے شدہ ہے. میں تمام دوستوں کا جو دور دور سے آئے, پورے آزاد کشمیر سے آئے, یہاں سے 2-3 بار میسج بھی آگے پیچھے ہو گیا, کبھی 11 ہوتا, کبھی 2 ہوتا, کبھی 2:15 ہوتا. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. ایک گزارش سب دوستوں سے کر لوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں, وہ میں سن لیں. میں نے کل بھی کہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, میری ساری تقریر اسی موضوع پہ تھی. جن کے ماں باپ زندہ ہیں, ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ کو ناراض نہ کرو. میں آپ سب کے سامنے آپ کا جو ہزاروں کا مجمع ہے, میں آپ کو دعا بنا کے میں اپنی بات خدا سے کر رہا ہوں. خدا بالکل سامنے میرے سن رہا ہے. میں اس طرح بات کر رہا ہوں جیسے آپ سے کر رہا ہوں. میں آپ کو دعا بنا کے میں خدا سے بات کر رہا ہوں, اور میں اس کو کہتا ہوں اللہ
जल्ले जलालहू को, जो पूरी कायनात का मालिक, इसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, उसको ये कहता हूं कि इंतहाई ओबीडेंट, 45 साल उसकी उम्र थी, 25 साल के मैंने उसकी शादी करवा दी, 18 साल से वो बालग हो गया। मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं कि उसने सारी जिंदगी मेरी आंख में कभी आंख डाल के बात नहीं की। जब भी बात करता उसकी आंख नीचे होती थी, मुंह से बात निकलती थी। इतना अदब वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। और जिनके हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो हैं खुद वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, जो नहीं है वो आज के बाद इस अमल को बार बार दोहराएं। आपके रास्ते आसान हो जाए, आपकी मुश्किल आसान हो जाए। इस किस्म की मौत, इस किस्म के हादसे, बाकी मखलूक जो अल्लाह की है उसको एक रास्ता दिखाती है। 70-80 साल का बंदा मर जाए, मैं अगर 67 का हूं, मैं कल 70 का हो जाऊंगा, बुढ़ापे में कदम रखूंगा। आज बुढ़ापे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम गलतियां करेंगे, हम बीमार होकर मर जाएंगे। लोग सालों महीनों इंतजार करेंगे और तैयारी करेंगे कि ये मरेगा, तो इसमें कोई सबक नहीं है, क्योंकि ये जब से इंसानियत आई ये चलता है। लेकिन जब एक अनहोनी होती है, वो अनहोनी बाकी मखलूक के लिए, अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के बंदू के लिए एक सबक होता है कि जिंदगी किस तरह गुजारो, कैसे गुजारो। तो ये अल्लाह का काम था, अल्लाह को पसंद था, अल्लाह ने ले लिया, मशीयत ईदी है, मैं खुश हूं। लोग समझते होंगे घबरा गया, मैं नहीं घबराया। लोग समझते होंगे टूट गया, मैं मजबूत हुआ और पहले से ज्यादा। इसलिए कि मेरे घर का एक फूल अल्लाह ने पसंद कर लिया जवानी में, और उसने मुझे आजमाइश में नहीं डाला, बल्कि मेरा इम्तिहान लिया। और क्या मैं अपने रब के इम्तिहान में पूरा उतरता हूं या नहीं? अगर मैं उसके इम्तिहान में पूरा उतरता हूं तो ये मेरी कामयाबी है। और मेरे बेटे को मुसलमानों का ईमान है, जुमरात, ये आप जो मजहबी लोग हैं ये ज्यादा बताएंगे, जुमरात और जुम्मा, जुमरात को मरना, जुम्मा को कब्र के हवाले हो जाना। आजाद हो गए आप हिसाब किताब से, आप आजाद हो गए, बैठे अभी, आप आजाद हो गए हिसाब किताब से। तो मैं बिल्कुल अल्लाह के फजलो करम से खुश हूं। और आखिरी बात जो बाप होने की हैसियत से मैं जरूरी समझता हूं, तो आप सबको कह दूं, अगर मेरे बेटे ने किसी का कुछ देना है तो ये कोई सवाल नहीं है कि आप उसे माफ कर दें। इस सवाल की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। अगर किसी को 10 रुपए देने, 10 लाख देना, 10 रुपए देने, वो मुझसे राब्ता कर सकता है। ये मेरा फर्ज है कि मैं अदायगी करूं। मैं अपना आप बेच दूं, मैं जो कुछ बेच दूं मैं कर दूं। जिसका किसी ने उसका कुछ देना है तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। अगर हम ये समझेंगे कि ये नहीं अदा कर सकता, हम अल्लाह और रसूल के नाम पे उसे माफ कर सकते हैं। अगर कोई दे सकता होगा वो उसे लेंगे और किसी मस्जिद या किसी यतीम खाने के अंदर दे देंगे। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि इंसान है, फरिश्ता नहीं है। मैं कल कोट कर रहा था एक ईसाई का, ईसाई जो फिलासफर था, उसे लिखा कि इस पूरी कायनात में अगर कोई शख्स ये दावा कर सकता है कि उसने अल्लाह की इस धरती पे इंसाफ और ईमानदारी के साथ हुकूमत की, तो सिर्फ एक ही नाम है
وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ڈکلیئرڈ ہیں، ہمارے صحابہ معصوم ہیں، باقی نبی معصوم ہیں، لیکن ہم جیسے انسان گناہ گار ہیں. وہ ایک انسان تھا اور کسی کے ساتھ کسی کی دل شکنی ہو گئی ہے، تو یہ میں آپ کو کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اس کو معاف کریں. میں ایک بار پھر جو دور دور سے آئے میرے دوست، میرے بھائی، راشد کے دوست، چیئرمین کے دوست، باقی سارا آزاد کشمیر ہے، میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ صفوں میں جائیں گے، اب مولوی صاحب آئیں گے، آپ نماز جنازہ پڑھیں گے، آپ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، اپنے دوست کو اللہ کے حوالے کر دیں گے، اور معاملہ اللہ اور اس کا ہے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ مہربانی فرمائیں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو جزا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محمود بھائی سفید دوست ایک مرتبہ ایک حدیث سنا لیتا ہوں، سارے ذرا توجہ سے سن لیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، یہ اس کی یہ صفات تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا، وجبت، اس کے لیے واجب ہو گئی. پھر ایک اور جنازہ گزرا اور اس کے لیے پیچھے کرو سب دوسری طرح تھوڑی. میرا اچھا تبصرہ نہیں تھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی. کیا چیز واجب ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس دنیا میں اللہ کے گواہ ہو، لہذا سب لوگ اگر کسی کے بارے میں کہتے ہیں، ایسی صفات بیان کرتے ہیں کہ وہ اس کی اچھائی پر دلالت کرتی ہیں، تو یہ اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہے. جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. اور جس کے لیے برائی سے لوگ یاد کریں تو یہ اللہ کے گواہ ہیں کہ وہ شخص برا ہے، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز کو لوگوں کی جو گواہی ہے اس کو اللہ قبول فرمانے اپنی آخرت سے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بس نیت کر لیجئے. نیت بس یہ نیت ہے کہ میت سامنے موجود ہے، مرد ہے، مسلمان ہے، بالغ ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے ہیں. اور نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں اور یہ چاروں تکبیریں فرض ہیں. تو امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے. ہر تکبیر کے بعد جو ذکر ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری تکبیر کے بعد دعا اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہوتا ہے. تو یہ جو اذکار ہیں درمیان میں، ان کا پڑھنا سنت ہے. اور نماز جنازہ مکمل اسی وقت ہوگی جب ان اذکار کو بھی پڑھیں. لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو 4 تکبیریں وہ امام کے ساتھ کہے گا نیت کر کے، تو اس کی نماز جنازہ ہو گئی، اس لیے کہ فرض اس نے ادا کیے ہیں. لہذا اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ اس فکر میں نہ ہو کہ مجھے دعا یاد نہیں تو شاید میری نماز درست نہیں ہوئی ہے. نماز پھر بھی اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آرام سے نہیں یہ ایک ہی بھائی تمہارے دیکھنے میں یہ اور زور سے جاؤ بھائی، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، زور نہیں بھائی، آرام سے جلانے دیکھیں، مہمانوں کو دیکھنے دیں، مقامی لوگ پیچھے ہو جاؤ. مقامی لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ساتھ پہ جائے، مہمانوں کو جلانے دیکھنے دیں. آپ آگے نکلے سارے سارے ادھر سے باہر نکلے یہ آرام سے مکانی لوگ